بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال لا حول ولا قوة إلا بالله كان دواء من 99 داء أيسر هو الهم او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ جو شخص لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتا ہے تو یہ کلمہ 100 یعنی 99 بیماریوں سے شفا ہے، جن میں سے سب سے ہلکے درجے کی بیماری وہ غم اور پریشانی ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ کا مطلب یہ ہے کہ اچھائی کی طاقت، اچھا کام کرنے کی، نیکی کا کام کرنے کی طاقت اور برے کام سے، غلط کام سے بچنے کی جو طاقت ہے، یہ دونوں اللہ کی جانب سے ہیں۔ یعنی گویا کہ یہ کلمہ اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کرنا ہے۔ جو بندہ یہ اس کلمے کو، اس کے معنی و مفہوم اور مطلب کو سمجھ کر پڑھتا ہے، ویسے بھی پڑھنے سے انشاءاللہ فائدہ تو ہوتا ہے، لیکن اگر آدمی اس کی حقیقت پر اور اس کی جو مقصود ہے اس پر غور کرے تو اس سے زیادہ فائدہ ہوگا۔ اس کا مقصود یہ ہے کہ زندگی میں ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے، مال ہے، دولت ہے، اولاد ہے، گھر ہے، کاروبار ہے، کچھ بھی ہے، علم ہے، صلاحیتیں ہیں، جتنی بھی خیر کے راستے ہیں اور جتنی بھی خیریں ہمارے پاس اچھی چیزیں موجود ہیں، یہ سب اللہ کی توفیق سے ہے۔ یعنی اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے، انسان کا کوئی کمال نہیں ہے، بلکہ اس کو طاقت دینے والی ذات اور اس کو توفیق دینے والی ذات وہ اللہ ہے۔ اور اسی طریقے سے اللہ نے مجھے کتنی مصیبتوں سے، کتنی پریشانیوں سے، کتنی آفتوں سے اور کتنی بیماریوں سے بچا رکھا ہے، تو ایک ایک وقت میں، ایک ایک سیکنڈ میں جو اطباء حضرات ہیں یہ بتاتے ہیں کہ انسان پر سینکڑوں قسم کی بیماریاں حملہ آور ہوتی ہیں، لیکن اللہ کی جو ہے وہ ایک حفاظت ہے جو اس کو بچا لیتی ہے، اور جب تک اللہ کا حکم باقی رہتا ہے وہ حفاظت باقی رہتی ہے۔ تو یہ کلمہ جو ہے، اس کا مختصر سا جو اس کا مفہوم ہے وہ یہ بنتا ہے، اور اس بات کو اپنے دل اور دماغ میں اتارنا ہے۔ یعنی یہ کہ صرف ہم زبان سے یہ بات کہہ لیں کہ بس اللہ کی توفیق سے ہے، اللہ کی توفیق سے ہے، لیکن ہمارے دل میں یہ بات نہ ہو، دل میں یہ ہو کہ یہ تو میں نے کیا ہے۔ جیسے قارون کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ زکوٰۃ ادا کر، تو وہ کہنے لگا کہ کیوں؟ یہ مال تو میں نے کمایا ہے، انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ تو میرا علم تھا، میرا ہنر تھا، میرا نالج تھا، میری ڈگری تھی، میری نوکری تھی، جس سے میں نے یہ مال حاصل کیا، اللہ کا اس میں کیا ہے؟ تو یہ عقیدہ ہے جو ایک کافر کا عقیدہ ہے اور ایک مسلمان کا عقیدہ ہے، کہ وہ سمجھتا ہے کہ میرے پاس جو کچھ بھی ہے ھذا من فضل ربی، یہ اللہ کا فضل ہے۔ تو جو شخص یہ کلمہ کہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو 99 بیماریوں سے شفا عطا فرماتے ہیں، جن میں سب سے ہلکے درجے کی بیماری یا جو ہے وہ غم ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو غم ہے، فکر ہے، یہ بھی ایک بیماری ہے۔ آپ نے اس کو بیماری شمار کیا، 99 بیماریوں میں سے ایک بیماری یہ پریشانی کو بھی شمار کیا، اور اس زمانے میں یہ سب سے بڑی بیماری بنتی چلی جا رہی ہے، کیونکہ ڈپریشن اور یہ جو انگزائٹی ہے
اور یہ اس وقت کے لوگوں کا بڑا مسئلہ بن گیا ہے، اور اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ اس کلمے کا جو مفہوم ہے وہ ہماری نظر سے اوجھل ہو گیا ہے۔ انسان اپنے آپ کو اپنے سارے کاموں کا مختار سمجھنا شروع ہو گیا ہے، اور پھر اپنے آپ کو کوستا ہے، پھر اس کے ساتھ جو کچھ ہوتا ہے اس کے شکوے شکایت کرتا ہے، نتیجتاً اپنے لیے پریشانیاں کھڑی کرتا ہے۔ اگر آدمی اس کلمے کو صحیح مفہوم سامنے رکھ کے پڑھا کرے، بزرگوں نے فرمایا کہ دن میں 100 دفعہ یہ پڑھ لینا چاہیے، لا حول ولا قوت الا باللہ، بس اتنا کافی ہے۔ اگر العلی العظیم ساتھ ملانا چاہیں تو آپ کی مرضی ہے۔ ویسے تیسرا کلمے کا جو ذکر کیا جاتا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اس کے اندر بھی یہ چیز شامل ہے۔ اسی میں یہ بات اس کی نیت کر لیں کہ اجر کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ یہ کلمہ ہماری پریشانیاں، ہماری آفتیں، ہماری بیماریوں کو بھی ختم کرنے کا ذریعہ ہے، تو اللہ تعالیٰ کا فضل متوجہ ہو جائے گا۔